باب نمبر 20 تیمور کی سلطنت 1388 عیسوی بمطابق 790 ہجری میں 53 سال کی عمر میں تیمور روئے زمین کے اس حصے کا مالک ہو گیا جسے وسط ایشیائے مرتفع اور ایران کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ بغاوتوں اور خانہ جنگیوں کا مولد و مسکن رہا ہے۔ یوں تیمور ہر اعتبار سے شہنشاہ تھا، مگر اس کا لقب شہنشاہ نہ تھا، صرف امیر تیمور گورگان کہلاتا تھا۔ سریر خانی پر ایک شخص چنگیز خان کی اولاد سے جسے ترہ خان کہتے تھے متمکن تھا۔ یہ تیمور کا بادشاہ تھا، مگر برائے نام۔ اس برائے نام بادشاہ یا خان کے ذمہ کوئی کام نہ تھا۔ لشکر کے صرف ایک حصے کا سپہ سالار سمجھا جاتا تھا، اور سمرقند میں ایک محل اس کے رہنے کے لیے مخصوص تھا۔ بعض رسموں کے ادا ہونے کے وقت اس کا موجود ہونا ضروری تھا، مثلاً جب کسی ریاست سے اتحاد کا عہد و پیمان ہوتا تھا اور نقرے گھوڑے کی قربانی کی جاتی تھی، یا سالانہ معائنہ فوج ہوتا تھا جس میں 2 لاکھ سپاہ تیمور کے علم کے سامنے گزرتی تھی۔ تاریخوں میں اس ترہ خان کا نام شاذ ہی آتا ہے، اور جو کچھ وقار یا شہرت اس کے ساتھ وابستہ تھی اسے تیمور کے درخشاں کارنامے بالکل مان کر جاتے تھے۔ مگر خان اپنی مرفہ حالی، اچھے کھانے پہننے اور فوجی شان سے، جس میں اس کا حصہ ہر سال کم ہوتا جاتا تھا، خوش تھا۔ جس طرح تیمور شہنشاہ نہ کہلاتا تھا، اسی طرح اس کی عرضی حدود شہنشاہی کا بھی کوئی خاص نام نہ تھا۔ ماوراء النہر کا امیر اب تک اسے کہا جاتا تھا، اور اس کے نام کا خطبہ ہر جگہ اس کی مملکت میں پڑھا جاتا تھا۔ اس مملکت کو ابھی تک کسی نام سے موسوم کرنا باقی تھا۔ وسیع سلطنت کے پیدا ہونے کا باعث ایک سادی سی بات تھی۔ وسطی ایشیا کے باشندوں کو اپنا سردار پسند نہ ہوتا تو وہ دوسرے سردار کے علاقے میں چلے آتے تھے اور اپنی جان، مال اور سب کچھ اسی کے سپرد کر دیتے تھے۔ اگر اس پر بھی اطمینان نہ ہوتا تو اپنے ہی قبیلے میں سے کسی کو سردار مان کر اس کے نمک خوار بن جاتے تھے، اور پھر اس سردار کی حمایت میں جی جان سے لڑتے تھے۔ اپنے نام اور اپنے قبیلے پر انہیں بڑا ناز ہوتا تھا، اور شخصی آزادی یا جو میراث اور اختیارات ان کو رسم و رواج کی بنا پر حاصل ہوتے تھے انہیں وہ بہت عزیز رکھتے تھے، اور بے حد ہوشیار اور خبردار رہتے تھے کہ کوئی شخص ان کی ان چیزوں میں دست اندازی نہ کرنے پائے۔ مگر باوجود اس کے ایک مطلق العنان بادشاہ کی حکومت انہیں خوشگوار تھی، اور سوائے اس طرز حکومت کے کسی دوسرے طریقے کو وہ پسند نہ کرتے تھے۔ خانہ بدوش قوموں کی اولاد تھے، اپنے بادشاہ کی پرستش کرتے تھے، راہزنی میں ایسے تھے جیسے پہاڑوں پر شکاریوں کے رستے میں گدھ منتظر بیٹھے ہوں۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام، ابن داؤد علیہ السلام کی بزرگی کا تسلیم کرنا، اور سکندر و ذوالقرنین کی تعریف و توصیف اور محمود غزنوی کے قصے سنانا انہیں خوب آتے تھے۔ اپنا نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اور انبیاء بنی اسرائیل کی اولاد میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ حاجیوں کی بڑی سڑکوں کے کنارے جتنے مقبرے اور مزار آتے تھے، ان کے حالات اور تاریخ سے وہ بخوبی واقف تھے۔ توریت کے بھی وہ عالم تھے، اور جس قدر نقل و اجتہاد کی قابلیت رکھتے تھے اسی قدر رد و قدح کے سلسلے کو بھی طول دیتے تھے۔ اور اس پر کچھ تعجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جن قوموں کو وہ معرض بحث میں لاتے تھے ان کی ابتدا طوفان نوح کے زمانے سے تھی۔ قانون جو ضبط تحریر میں آ چکا ہو اس کی انہیں مطلق پرواہ نہ تھی، لیکن کمزور سے کمزور روایت پر خون بہانے کو تیار ہو جاتے تھے۔ سود خوری سے انہیں سخت نفرت تھی، اور محصول جمع کرنے والوں میں جو کوئی ظلم کر کے ان سے روپیہ لے اس کی پشت پر ایک نہ ایک دن خنجر چلا دیتے تھے۔ تیمور سے وہ اس وقت بھی لڑتے رہے جب کہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑنا بیکار ہے۔ اس کے بعد تیمور کے نمک خوار بننے کے لیے اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ایسے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے پنجہ فولاد کی ضرورت تھی۔ ابھی پہلے وہ کسی بات پر متحد و متفق نہ ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے ان کے بہت سے قبیلوں کو اپنے علم کے نیچے جمع کیا تھا۔ چنگیز خان بھی ان میں پہنچا تھا اور بہتوں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا، مگر جب چنگیز خان نے رحلت کی تو پھر متفرق ہو کر انہوں نے اپنے لیے نئے نئے سردار نامزد کر لیے۔ صرف ایک چیز تھی جس میں فی الواقع وہ متحد و یکجہت ہو گئے، اور وہ یہ تھی کہ تیمور کی دل و جان سے فرما برداری کرتے رہیں۔ ان قبیلوں کو جمع کر کے اپنے تحت میں لانا ایسا ہی تھا جیسے کوئی بہت سے بھیڑیوں کی گردن میں رسی ڈال کر سب رسیوں کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا چاہے۔
کوئی ضابطہ اور قانون ایسا نہ تھا جو گھوڑوں پر بیٹھ کر شکار کرنے والے کاشغریوں اور ہند و کوہ کے خانہ بدوش پہاڑیوں اور جتا مغلوں اور سیر اردہ کے قبیلوں کو جو غارت ہونے سے بچ گئے تھے اور خراسان کے ایرانی شہسواروں اور عرب کے شجاعوں کو اپنا پابند کر لیتا۔ ان قوموں کو قابو میں لانے کے لیے تیمور بذات خود ضابطہ اور قانون بن گیا۔ تمام احکام اپنے نئے ماہت قبائل میں وہ خود جاری کرتا تھا۔ جس کسی میں اتنی ہمت ہوتی تھی کہ سامنے آئے، وہ سامنے حاضر ہو سکتا تھا۔ کسی ایسے شخص کو جو اس کا منہ لگا ہو اپنی طرف سے حکومت نہ کرنے دیتا تھا۔ جب کسی سلطنت کو فتح کرتا یا کوئی سلطنت خود ہی اس کی اطاعت قبول کر لیتی تھی تو پھر اسی سلطنت کو اپنے کسی فرزند یا اپنے لشکر کے کسی بڑے سپہ سالار کو بطور جاگیر تفویض کر دیتا تھا۔ جو حکومت یا سلطنت اس طرح تفویض کی جاتی تھی وہ تیمور کی شہنشاہی کا ایک جز یعنی صوبہ سمجھی جاتی تھی۔ اس صوبے کے حاکم کو داروغہ کہا جاتا تھا اور یہ داروغہ جملہ امور سلطنت کا تیمور کے حضور میں جواب دہ رہتا تھا۔ داروغہ کے ساتھ ایک قاضی بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ اتاری جس قدر تیمور کے لشکر میں شامل ہوتے وہ اپنی مرضی اور خوشحالی سے ہوتے، لیکن لوگوں کو فوج میں جبراً شامل ہونا پڑتا تھا۔ اہل حرفہ اور مزدوروں سے ضرورت کے وقت بلا اجرت کام لیا جاتا تھا۔ مفتوح قبائل بادشاہ کے دربار میں حاضر کیے جاتے اور ان کو مختلف مراتب جن میں ان کے اختیارات وسیع ہوتے اور بڑی بڑی خدمات سپرد کی جاتی۔ اگر اس پر بھی وہ سرکشی اور بغاوت اختیار کرتے تو ان کو قید کر دیا جاتا۔ تیمور کی بے قرار طبیعت کسی بات میں نقص یا خامی دیکھ کر صبر سے نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اگر کسی شکستہ پل پر سے گزر ہوا ہے تو حاکم ضلع کو حکم ہوا کہ فوراً اس کی درستی کی جائے۔ پرانی کارواں سرائیں جو زدہ حال تھیں ان کی مرمت کروائی، سڑکوں کے کنارے مسافر خانے بنوائے، جاڑے کے موسم میں سڑکیں بند نہ ہوتی تھیں، کھلی رہتی تھیں اور ان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پاسبان خانے تعمیر کرا دیے تھے۔ سڑکوں کے پاسبانوں کے افسر ذمہ دار ہوتے تھے کہ ہر پاسبان خانے پر ڈاک کے گھوڑے مہیا رکھیں اور اپنی حدود میں قافلوں کے باخیریت گزرنے کے ذمہ دار رہیں۔ اس حفاظت کے معاوضے میں قافلے والوں کو ایک رقم چاندی کے سکے میں ادا کرنی ہوتی تھی۔ اسپینی سفیر کلاوی جو خراسان والی بڑی سڑک کا حال اس طرح لکھتا ہے: سڑک کے کنارے بڑے بڑے مکانات بنے ہیں، ان میں کوئی اور نہیں رہتا، صرف مسافر یہاں آ کر آرام کرتے ہیں۔ ان مکانوں میں پانی بڑے فاصلے سے زمین دوز نالیوں کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ خراسان کی سڑک بہت ہموار تھی، کہیں کوئی پتھر پڑا اس پر نظر نہ آتا تھا۔ جب مسافر منزل پر پہنچتے تو کھانے پینے کی چیزیں اور تازہ دم گھوڑے موجود ہوتے۔ دن بھر کا سفر ختم ہونے پر منزل پر امیر تیمور کے گھوڑے حاضر رہتے، کہیں ان کی تعداد 100 اور کہیں 200 ہوتی۔ منزل گاہیں سمرقند تک برابر ملتی تھیں اور ہر منزل گاہ پر گھوڑوں کا انتظام تھا۔ تیمور جب کسی کو کسی سمت روانہ کرتا یا جو کوئی اس کے پاس بھیجا جاتا وہ انہی گھوڑوں پر سوار ہو کر رات اور دن جہاں تک گھوڑے دوڑ سکتے تھے دوڑاتا ہوا سفر کرتا۔ صحراؤں میں بھی اسی طرح گھوڑے موجود ملتے تھے اور بالکل غیر آباد مقامات میں بھی مسافروں کے اترنے کے لیے بڑے بڑے مکان تھے، اور ان مکانوں سے جو گاؤں قریب سے قریب ہوتا تھا وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اور گھوڑے دستیاب ہو جاتے تھے۔ آدمی جو گھوڑوں کی حفاظت اور پرداخت پر مقرر تھے انہیں انچو کہتے تھے۔ جب کسی ملک کے سفیر آتے ہیں تو منزل پر اترتے ہی یہ لوگ ان کے گھوڑوں کو تھام لیتے ہیں اور ان پر کاٹھیاں اتار کر دوسرے گھوڑوں پر رکھتے ہیں۔ 2-4 انچو گھوڑوں کی نگہداشت کے لیے سفیروں کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ واپس چلے آتے ہیں۔ اگر سڑک پر کوئی گھوڑا تھک جاتا ہے اور کسی دوسرے آدمی کا گھوڑا جاتا ہوا ملتا ہے تو تھکے ہوئے گھوڑے کے بدلے اس گھوڑے کو لیتے ہیں۔ دستور یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو امیر کی ملاقات کو جا رہا ہو، ہر شخص کا فرض ہے، خواہ وہ سوداگر ہو یا رئیس ہو یا سفیر ہو، فوراً ضرورت کے وقت اپنا گھوڑا پیش کر دے، اور اگر ایسی حالت میں کوئی گھوڑا دینے سے انکار کرے تو اسے گھوڑے کے بدلے اپنا سر دینا پڑتا ہے، کیونکہ امیر تیمور کا ایسا ہی حکم اور قانون ہے۔ ایسے لوگ جن کو امیر کے پاس جانا ہوتا ہے ضرورت کے وقت لشکریوں سے گھوڑے لیتے ہیں، بلکہ خود امیر تیمور کے بیٹے یا بیوی کا گھوڑا بھی ہو تو اسے لے سکتے ہیں۔
سڑکوں پر ڈاک کے گھوڑے ہی فراہم نہ رہتے تھے بلکہ تمام راستوں پر خبر رساں بھی مقرر ہوتے تھے تاکہ سلطنت کے ہر صوبے سے خبریں چند روز میں امیر تک پہنچا دیں۔ اگر کوئی شخص ایک دن اور رات میں گھوڑوں پر 50 فرسخ چلے اور اس اثناء میں 2 گھوڑے اس کی ران کے نیچے مر جائیں تو امیر تیمور ایسے شخص کو بنسبت اس شخص کے زیادہ پسند کرتا تھا جو انہی 50 فرسخوں کو 3 دن میں طے کرے۔ امیر نے اس خیال سے کہ اس کی سلطنت میں فرسخ کا طول زیادہ ہے، فرسخ کے 2 حصے کر دیے تھے اور سڑک کے کنارے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ستون ہر فرسخ اور نیم فرسخ پر نشان کے طور پر نصب کرا دیے تھے، اور اپنے زگاتامیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ 12 یا کم سے کم 10 ایسے فرسخ دن بھر میں طے کیا کریں۔ یہاں کا ایک فرسخ کشتالیہ کے 2 فرسخوں کے برابر ہوتا ہے۔